پیٹرن ان چیف کا رول لیا. ان کے جتنے ایسے منیر صاحب کے دوست تھے ان سب کو اکٹھا کیا. اس کے بعد اپنی ایک نئی ٹیم بنائی اور بہت قابل اور سمجھدار ساتھیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. اور اس کے بعد اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو ساتھ لے کے انہوں نے نہ صرف جو کردار ان کو حکومت کی طرف سے پنجاب کے جو ہے وہ صنعتی وزیر کا ملا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ 5 پورٹ فولیوز تھے، انہوں نے اس ذمہ داری کو بھی سنبھالا اور جو ہے وہ فتح حاصل کی اس فیڈریشن کی الیکشن میں جو شاید اس کی کبھی تاریخ میں جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی. جتنے بڑے مارجن سے 80 یا 85 یا 125 جو ووٹ بول رہے ہیں، تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا ایک سٹینڈنگ اوویشن ایسے منیر صاحب کے لیے. ناؤ فیڈریشن جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ صرف پگوں کی اور عزتوں کی جو ہے وہ جنگ رہ گئی. تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، جو آپ جیت کے آئے ہیں 75 ووٹ سے، 50 آپ کے بند ہیں، آپ کہتے ہیں 125 ووٹ سے، تو کیا آپ یہ پگوں کی جنگ ہی رکھیں گے یا کوئی پاکستان کے لیے کام کریں گے؟ الحمدللہ. آج صبح جب میں نے لینڈ کیا کائرو سے اور میں نے کہا کہ میں اپنا پہلا وزٹ کراچی کا آپ لوگوں کی جیت کے بعد ہے، میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا. اس کے پیچھے میرے بہت سارے جو ہے وہ آپ سے امیدیں. ایک بزنس کمیونٹی کو لڑنا نہیں چاہیے. آپ کا الیکشن ہو گیا، آپ جا کے ان کو گلے لگائیں. تو میرا آپ کو پہلا پیغام، ہم پگوں کی لڑائی لڑنے والے نہیں ہیں. اگر کسی نے لڑنی تھی تو انہوں نے لڑ لی. آج ایک نئے دور کا آغاز کریں. جو اچھے لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے لیڈرشپ میں، آپ سب اکٹھے ہوں. یہ الیکشن کی جنگ، یہ جو ہے وہ 100 200 لوگ، 300 لوگوں کا آنا جانا، یہ نامینیشنز، یہ پورے پاکستان میں آپ لوگوں کا گھومنا ووٹ مانگنے کے لیے، یہ بزنس کمیونٹی کا اقدار نہیں ہے. آپ کے ہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ فیڈریشن کا اگلا پریزیڈنٹ آپ منت کر رہے ہوں کہ میں نے اس کو نامینیٹ کرنا ہے، اور وہ کہے میں نے نامینیٹ نہیں ہونا. آج اگر آپ کسی بھی دنیا میں انڈین چیمبرز، ملیشین، امریکن، یورپینز دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ڈائریکشن نظر آتا ہے اسی ڈائریکشن سے اس کے ملک کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. آج فیڈریشن کو میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت عرصے بعد آیا ہوں. میں نے 2 دفعہ فیڈریشن کی مینیجنگ کمیٹی کو سرو کیا ہے، 1990 میں اور شاید 94 میں. 30 سال ہو گئے. میرا آپ لوگوں کو جو دوسرا مشورہ ہے، اس کو ریسرچ
آرگنائزیشن میں کنورٹ کریں. فیڈریشنز آر ناٹ اباؤٹ پگ، کہ میری پگ بڑی کہ دوسرے کی پگ بڑی، میرے 100 ووٹ زیادہ ہے یا اس کے 100 ووٹ کم. ہو گیا. اب اس کو ریسرچ میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں، حکومت کو بتائیں، آپ اپنے لوگوں میں بیٹھیں کہ آپ کے پاس ملک کے 5 اکانومسٹ ہیں، وہ آپ کے 5 اکانومسٹ ایڈوائزرز ہوں. آپ کے پاس ملک میں جو ہے وہ ٹاپ ہارورڈ، انسیاڈ، اسٹینفرڈ، بہترین پروفیشنل آپ کا چیف ایگزیکٹو. آپ کا کام جو ہے اس پالیسی بورڈ، ایڈوائزری بورڈ سے، اس سے پورا ریسرچ کا اپنا اسٹرکچر بنا کے، اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ لوگ لابی کریں. آپ لوگ جب کوئی نمبر بولیں تو اس کے پیچھے پتہ چلے کہ وہ نمبر فیڈریشن نے بولا ہے. آپ لوگ کوئی اسٹیٹسٹکس دیں تو پتہ چلے وہ اسٹیٹسٹکس فیڈریشن نے دی ہے. آپ کوئی پالیسی کی بات کریں تو پتہ چلے کہ یہ پالیسی کے پیچھے کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کوئی پالیسی فیڈریشن کی آج سے سالہ سال ہو گئے کبھی حکومت نے سنی بھی ہو. کیا وجہ؟ السلام علیکم چچا شوکت. تو کوئی پالیسی شاید سنی بھی ہو. اب اگر آپ لوگوں نے فیڈریشن نے، ہم سب بڑے سمجھدار ہیں، میں نہیں کہتا اپنے کاروباروں میں، لیکن سمجھدار ہیں. اگر رفیق کوڈل سمجھدار ہے تو رفیق کوڈل کو اس کو نیٹ ویئر کا پتہ ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کا ماہر ہے. حنیف گوہر کو کنسٹرکشن کا پتہ ہے، شوکت احمد صاحب کو پلاسٹکس کا پتہ ہے، عاطف اکرام صاحب کو ایڈیبل آئل کا پتہ ہے. آپ سب اپنی نالج آپ کو اپنے کاروباروں کی ہے. تو جب آپ پاکستان کے اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں، پاکستان کے فگرز بولتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی اکنامک پالیسی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو وہ چیزیں اتنی پروفیشنلی پیش کرنی چاہیے اپنی اس نالج سے ویلیو ایڈ کرتے ہوئے. اس کو تو ویلیو ایڈ کرنا ہے اپنے نالج سے. آپ بیسکس اور اپنی ویلیو ایڈیشن کو کمبائن کریں، تب فیڈریشن ول بیکم دا ریئل اسپوکس پرسن فار دا انڈسٹری آف دا کنٹری. آج ایپٹما بات کرنے جاتی ہے. میرا نہیں خیال ایپٹما، مجھے 15 سال ہو گئے، میں تو فیڈریشن کبھی آیا ہی نہیں. مجھے تو کبھی فیڈریشن سے کچھ چاہیے ہی نہیں. میرے ریسرچ سیل میں شاید ایپٹما کے فیڈریشن سے زیادہ لوگ ہیں. کراچی چیمبر میں شاید زیادہ ہوں گے، لاہور چیمبر میں زیادہ ہوں گے. تو آپ تو 500 چیمبرز اور ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یو آر دا بگیسٹ آرگنائزیشن، بٹ یو ہیو نو اسٹرکچر. آپ کھڑے ہیں بلڈنگ، لیکن بلڈنگ کی بنیاد کہاں ہے؟ بنیاد تو اس کی ریسرچ ورک ہے، بنیاد تو اس کی پالیسی فارمولیشن ہے، بنیاد تو اس کی جو ہے وہ اس پالیسی فارمولیشن کے بعد اس کی پریزنٹیشن ہے. اور اس کو ویلیو ایڈیشن آپ کی جو الیکٹڈ ممبرز ہیں جتنے علاقوں سے ہیں، انہوں نے اپنے علاقوں کا انپٹ دینا ہے. بلوچستان کا کوئی ایشو ہے وہ ویلیو ایڈ کریں گے. کے پی کے کا کوئی ایشو ہے وہ ویلیو ایڈ کرے گا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے آپ کے پروفیشنلز کو پتا ہو کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، نہیں پتا اس کو کہ سٹرس فوڈ کی پروسیسنگ میں کیا ایشو ہے، گلگت بلتستان میں کتنا جو ہے وہ فروٹ ضائع ہو رہا ہے پروسیسنگ نہ ہونے کی وجہ سے، یا آپ کا جو کولڈ چین ہے وہ کولڈ چین کا سٹرکچر کیوں نہیں ہے. دس از، یہ آپ لوگوں کی نالج ہے. اس نالج نے اس اسٹیٹسٹکس میں ایڈ ہونا ہے اور اس نے اس کو خوبصورتی سے پریزنٹ ہونا ہے، اور ہر ریجن نے اٹھ جانا ہے. تو چائنا نے کیسے ترقی کی؟
مجھے آج 5 مہینے حکومت میں ہو گئے، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، کوئی فرق نہیں۔ تو جب میں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کا سائز آپ سوچیں کتنا ہے؟ ہمارا $350 بلین ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں، وہ 1.5 ارب لوگ ہیں۔ اس حساب سے اگر میں اس کو 6 کا فارمولہ اکائی کا لگا دوں تو ان کی 1.5 ٹریلین ہونی چاہیے اس فارمولے پہ۔ ان کی $18 ٹریلین کی اکانومی ہے۔ 350 کو اگر میں 6 کا فارمولہ لگا دوں پاپولیشن والا تو 1.5 ٹریلین ہونی چاہیے۔ ان کی اکانومی کا سائز 18 ٹریلین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اسی پاپولیشن کو اگر 12 گنا کرنا ہو تو آج کے دن اس جگہ پہنچنے کے لیے ہماری اکانومی کا سائز $5 ٹریلین ہونا چاہیے۔ ہم 12 گنا پیچھے ہیں اپنی ریئل۔ 92 میں ہم برابر تھے۔ تو ہم اتنی کامیاب بزنس کمیونٹی ہیں کہ 30 سال پہلے ہم برابر تھے، اور آپ سب لوگ 30 سال کے اندر اندر کام میں آ چکے تھے، سوائے ثاقب فیاض اور خرم مجاز کے، آپ سب ہی آ چکے تھے۔ تو ہم نے ماشاءاللہ پاکستان کو جو دیا، ہم 350 پہ کھڑے ہیں اور وہ 18 ٹریلین پہ چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہے 1990 پہ ان کا ریزرو کیا تھا اور ہمارا کیا تھا؟ 1990 پہ ہمارا ریزرو $1.5 بلین تھا اور ان کا ریزرو $5 بلین تھا۔ کتنا؟ 3 گنا۔ آج ہم نے بہت زور لگا کے، جون میں $4.5 بلین تھا، آج 9 کر لیا، اور ان کا ریزرو کتنا ہے بتائیے؟ نہیں میں بول رہا ہوں تو ہماری بزنس کمیونٹی کو نمبرز نہیں پتہ، یہ میں بول رہا ہوں اکانومسٹ چاہیے۔ تو ناؤ مائی نمبرز از، کیا نمبر بولا جی؟ ٹھیک ہے، تو ایپٹما کے پاس بہتر نمبرز ہیں، پھر میں نے یہی بتایا تھا۔ $3 ٹریلین، کتنا؟ فرام اونلی 5 بلین۔ 5 بلین کا 10 گنا 50 ہوتا ہے، 100 گنا 500 ہوتا ہے، 600 گنا 3 ٹریلین، 600 گنا انکریز ہے۔ ہماری کتنی ہے؟ 8 گنا۔ وہ ہیں 600 گنا ریزروز بڑھ گئے۔ تو کام کیا ہے انہوں نے اپنے ملک کے لیے۔ اب مجھے ایک بات بتا دیں، بڑا آنیسٹ سوال پوچھوں گا اور آپ نے ایمانداری سے مجھے جواب دینا۔ کیا ہم میں سے کوئی اتنا غریب ہے جتنا آپ نے اپنے ملک کو کر دیا؟ صرف میرے جواب کو کلمہ پڑھ کے بول دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہم میں سے کوئی اتنا غریب ہے جتنا ہم نے اپنے ملک کو کر دیا آج؟ سو مائی میسج از، ڈونٹ آسک what your country can do for you. Say what you can do for your country. This has to be the spirit now. Don't ask what your country can do for you. Your country has done enough for you. Say what you can do for your country. That has to be the spirit if you want this country to proceed. بات بتاؤ، $160 کا ڈالر تھا، 320 ہو گیا۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ افغان ٹرانزٹ کے اندر سارا مال گولا گھوم رہا، 1 سال میں سب پتا تھا آپ لوگوں کو، آپ سب شامل تھے اس میں انڈیویجولی۔ کیوں کیا؟ $160 کا ڈالر 320 کر دیا، صرف گولا گھما کے۔ یہاں انہوں نے ایل سی کو کرٹیل کیا، یہاں اپنے افغان ٹرانزٹ میں مال منگا لیا، $7 بلین کا مال کر دیا 2 بلین سے، جو سارا مال پاکستان میں ڈیوٹی فری بکا۔ کس چیز کے لیے؟
50% ڈیوٹی بچ گئی اور میری کاروبار چلتا رہا. بٹ یہ ایک بات بتائیں, اپنی ساری زندگی جو ویلتھ کمائی نا اس کام کر کے, وہ آدھی رہ گئی ایک سال میں. کتنا بڑا کمال کیا آپ لوگوں نے کہ دکان چلتی رہی. فائنانس منسٹر نے آپ کی ایل سی روک دی 2022 میں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین ہے, نہیں فیڈ ہو سکتا. آپ نے کہا اچھا روکی ہے, میں بتاتا ہوں میں کیسے منگاؤں گا. آپ افغان ٹرانزٹ کے تھرو $2 بلین کا مال تھا, ان کا تو سینٹرل بینک ہی نہیں تھا, آپ نے $7 بلین کر دیا. بولے ہندوستانیوں نے کیا. So my message is, we will have to love our country as much we love ourselves, at least, if not more. Have to love our country as much as ourselves, if not more than ourselves. اب میں نے کہا تھا جب میں نے یہ اوتھ لیا تھا کہ میں ایک زندگی نہیں اپنی 100 زندگیاں بھی ہوں میں اپنے ملک کے لیے قربان کر دوں. ملک کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا. ملک کسی ایسٹ کا نام نہیں ہوتا. ملک تو دھرتی ماں ہوتی ہے, کو دھرتی ماں کہتے ہیں. ابھی قومی ترانہ پڑھا آپ نے زور زور سے, پاک سر زمین کا نظام. تو جو نظام بنتا ہے نظام تو آپ توڑ دیتے ہیں. سارا مال چائنا سے $22 بلین کا مال وہ کہہ رہے ہیں ہم نے شپ کیا, $12 بلین کا یہاں امپورٹ ہو رہا ہے. سارا آپ انڈر انوائس کر رہے ہیں. ترانہ آپ پڑھتے ہیں پاک سر زمین کا نظام. ایف ٹی اے ہے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ کیوں بزنس کمیونٹی کی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کی عزت کیوں نہیں ہے مجھے بتائیں. $7 بلین حوالے سے گھما دیا, $10 بلین کی سارے پاک. ابھی اٹ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. یہ کرٹیلمنٹ آپ لوگوں کی جتنے لوگ یہ کر رہے ہیں سب کچھ سب پتہ ہے. میں پورا ڈیٹا چائنا سے لے کے آیا. اس کے بعد آپ بتاؤ, ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے ملک سے بہت محبت ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں. میں یو اے ہی گیا, جی سی سی کا ایگریمنٹ سائن ہو رہے تھے. بڑی شرم آئی جب ایک نے آ کے کہا کہ آپ نے $3 بلین ہم سے لیا تھا اور $3 بلین جو ہے اب آپ رول اوور کر رہے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, آپ نے پڑھا ہوگا $3 بلین رول کی مہربانی ہے. تو نے کہا آپ ہم سے $3 بلین قرض لے جا کے 1 سال کے لیے آپ نے کہا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں رول اوور کر دیں. آپ کو معلوم ہے آپ کے پاکستانیوں نے پچھلے سال یہاں $10 بلین کی پراپرٹی خریدی ہے. میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ کا ملک $3 بلین قرضے لینے جا رہا ہے وہاں پہ اور رول اوور کر رہا ہے, اور ہم اسی سال میں $10 بلین کی پراپرٹی وہاں خرید لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. خدا کے واسطے ہم نے اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا. آپ سب بزنس مین ہیں, میں بیلنس شیٹ پڑھ دیتا ہوں ملک کی. ذرا پلیز ٹیلی فون آپ بند کر دیں گے. فون کوئی نہ سنیں پلیز. آپ اپنی ملک کی بیلنس شیٹ ذرا سن لیں کہ ہمارے ملک میں 9.2 ٹریلین, جتنا ہم زور سے بولتے ہیں اتنا ٹیکس دیا,
ہم سے سیلز ٹیکس لے لیتے ہیں، ہم سے انکم ٹیکس لے لیتے ہیں، ہمارے ایسٹ پہ 1% لے لیتے ہیں، ہم پہ سپر ٹیکس لے لیتے ہیں، بڑی زیادتی ہے، پی آر بہت ٹیکس لے جاتا ہے، سارا ملا کے 9.5 ٹریلین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کا صرف سود کا بل، اگر یہ 40 ٹریلین کا ڈیٹ ہے اور یہ 23% کا سود رہے تو وہی 9.5 ٹریلین بن جائے گا۔ تو یہ کس نے پہنچایا ہے ملک کو یہاں؟ فیڈریشن نے تو کوئی ریسرچ ہی نہیں کی۔ اس نے ہاں یہ بتایا کہ افغان ٹرانزٹ جانے دو، یہ بتایا چائنیز انڈین وائس ہونے دو، یہ بتایا ٹیکس مت لگاؤ، یہ بتایا کہ بجلی کے کارخانے ملک کے بند ہو جائیں، مجھے $4 کی گیس دے دو جس سے میں بجلی بنا لوں، اور ملک کا کارخانے بند کروا دو۔ یہ ملک ہمارا ہے، پتہ نہیں کتنی قربانیاں کتنی شہادتوں کے بعد ہمیں ملا ہے، کتنی شہادتوں کے بعد۔ آپ حال تو دیکھیں کہ کیا حال ہونا تھا ہم سب کا اگر یہ ہمیں ملک نہ ملتا۔ تو جب میرے سامنے پاکستان کا جھنڈا موجود ہوتا ہے، سامنے میرے پاس صرف وہ پاکستان کا جھنڈا ہے جو مجھے ملا ہے، جس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اس کے علاوہ، یہ میرا 17واں حکومت کے لیے آفیشیل وزٹ تھا، میں نے $1 حکومت سے نہ ٹریولنگ، نہ لاڈجنگ، نہ بورڈنگ، $1 کسی چیز کا۔ یہ میرا 14واں آفیشیل دورہ تھا، ایک پیسہ بھی نہیں، نہ ٹکٹ، نہ ہوٹل، نہ لاڈجنگ، نہ بورڈنگ۔ میں خدمت کرنے آیا ہوں ملک کو، لینے نہیں آیا کچھ۔ مجھے آپ لوگوں نے بھیجا ہے، میں آپ لوگوں کا ریپرزینٹیٹو ہوں۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو میں وہاں آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کا صنعت کار وفادار ہے، ہمارے ملک کا صنعت کار ملک سے محبت کرتا ہے، ہمارے ملک کا تاجر ملک سے محبت کرتا ہے۔ تجارت تو نبیوں کا پیشہ ہے، یہ میں جملے بولتا ہوں SIF سے، تجارت نبیوں کا پیشہ ہے، اور ہمارے تاجروں کو جو ہے اور صنعت کاروں کو ہمیں عزت دینی ہے۔ یہی SIFC ہے، اسی SIFC کو اسی رول میں لے کے چل رہے ہیں۔ بٹ جب میں بولتا ہوں، میں آپ لوگوں کو یہ آج امانت نئی فیڈریشن کی مینجمنٹ کو دینے آیا ہوں کہ اب یہ امانت آپ کے پاس ہے، اور آپ نے کلمہ پڑھ کے کہنا ہے کہ یہ امانت آپ کے پاس ہے۔ کیونکہ اب میں تیسری جنریشن ہوں پاکستان میں، میری 2 جنریشنز کراچی دفن ہیں، پچھلی 7 چنوٹ میں دفن ہے۔ میں یہاں سے 30 سال پہلے ہجرت کر کے لاہور چلا گیا، بٹ میں کراچی سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح کراچی سے محبت ہونی چاہیے۔ میرے چچا یہاں موجود ہیں، میرے والد اور دادا یہاں دفن ہیں۔ کراچی ملک کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ میں آپ کو 10,000 ایکڑ نیا انڈسٹریل اسٹیٹ دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے چائنا کے دروازے کھول رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو شفٹ کریں، اور انڈسٹری کو جو ان کی انڈسٹری ہے جو کہ سنتھیٹک پہ بیسڈ ہے، جو پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ یہاں سے ویلیو ایڈ ہو کے اور یہاں سے اس کی ایکسپورٹ ہو، تاکہ کراچی کے شہر میں کم از کم نئے 20 لاکھ جاب کریٹ ہوں۔
ان کے لیے جو پالیسیز ہم لے کے آ رہے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرے، ان جوائنٹ وینچرز میں اتنا حیران ہوا جب میں چائنا گیا کہ وہ ملک $3.5 ٹریلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. 3.5 ٹریلین اور 2.4 ٹریلین کی امپورٹ کر رہا ہے. 6 ٹریلین کا ٹریڈ ہے. ہمارا $100 بلین کا ٹریڈ ہے. 6 ٹریلین. کیا ہم اس ملک سے $20 بلین کا مال بھی نہیں بیچ سکتے آپ سب لوگوں کو؟ 6 ٹریلین کی وہ مارکیٹ ہے. اتنے قابل ہمارے لوگ ہیں کہ ہم ان کو صرف $20 بلین کا مال، اس میں سے صرف $20 بلین کا مال نہیں بیچ سکتے. اور اگر آپ یہ $20 بلین کا مال بیچ لیں تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہ ایک آئٹم کر لیں. اگر آپ صرف نیت کر لینا کہ میں نے آج سے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. جو میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ $350 بلین کی 10 سال میں 3.5 ٹریلین 10 گنا ہونی ہے اکانومی، اور $30 بلین ہماری اکانومی نے، اس نے ایکسپورٹ نے منیمم $100 بلین ہونا ہے 5 سال میں، 10 سال میں نہیں. $50 بلین پریزنٹ صاحب ٹارگٹ نہیں ہے. 5 سال کا ٹارگٹ $100 بلین کا ہے، اور 1 ٹریلین کا ہے 5 سال کا. 1 ٹریلین اکانومی 3 گنا، اور 3 گنا ایکسپورٹ. اگر یہ ہم نیت کر لیں بزنس کمیونٹی، تو آپ سوچیں آپ کی آج جو ویلتھ 1 سال میں آدھی ہوئی ہے، آپ کی ڈالر میں ویلتھ 3 گنا ہوگی. ملک تو بڑھے گا ہی بڑھے گا. اور دنیا میں کسی اور جگہ یہ دبئی کا اپارٹمنٹ لے کے، پچھلی بار جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اجمان میمنوں کا قبرستان، تو خدا کے واسطے وہ 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ لے کے اپنی زندگی کی جو ہے وہ یہاں پہ نہ لیں کہ اپنے بچے کو یہاں آئی ٹی کا کام شروع کرائیں، آپ ایگریکلچر کا کام شروع کریں، آپ یہاں پہ کوئی ایس ایم ای اسٹارٹ کریں. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا ٹیرف 14 سینٹ ہے، کوئی ٹیرف جو ہے انڈسٹری ڈومیسٹک کو نہیں کر سکتی سبسیڈائز. یہ کیس SIFC میں منسٹری آف پاور نے پیش کیا، اور منسٹری آف پاور نے پوری پریزنٹیشن دی کہ 240 ارب روپے انڈسٹری ڈومیسٹک کو سبسیڈائز کر رہی ہے. اور اس کا کیس کا فیصلہ ہوا کہ یہ سبسڈی نہیں دے سکتی انڈسٹری. اب اس کا طریقہ نکل رہا ہے کہ انڈسٹری کو سبسڈی انڈسٹری کیسے دے سکتی ہے ڈومیسٹک. بالکل ضرور دینی چاہیے ہمیں. ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ سینسٹیو ہیں، ان کی انکم لیولز کم ہیں، بٹ وہ حکومت کا کام ہے، صنعت نہیں اس کو سبسڈائز. یہ آپ کا مقدمہ میں وہاں لڑ رہا ہوں پچھلے 5 مہینے سے. میرا آج آنے کا ایک مقصد، صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کو یاد کرانا. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ گے، آپ پاکستانی ہی رہو گے. اور اگر پاکستان کی عزت نہیں بڑھاؤ گے تو پھر پاکستان کی نہیں، ہم سب کی آنر ایٹ سٹیک ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.